السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے. کریٹیو اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں میاں محمد مقصود صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں الفا اسکولنگ سسٹم، جن کے انڈر تقریباً 17 برانچز آتی ہیں ماشاءاللہ. تو آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے ذرا گفتگو کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور جو آج کل جو کنڈیشن ہے تعلیم کی، اسکول کی، بزنس اور ایجوکیشن، ان دونوں میں کمپیریزن بھی کریں گے. تو مقصود صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا مقصود صاحب، میں نے آپ کا انٹروڈکشن تو کرا دیا، مزید آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. جی، انٹروڈکشن تو میرا یہی ہے، بس کام کر رہے ہیں فیلڈ میں ہیں. آپ ایجوکیشن کے علاوہ اور بھی دیگر فیلڈس کے اندر ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ ملٹیپل بزنس کرتے ہیں، تو تھوڑا اپنے بارے میں انٹروڈکشن کروائیں. بزنس تو اور بھی کر رہے ہیں، مختلف فیلڈ جو ہے نا ہم نے جوائن کی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ کچھ بھی مل جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا سگنیچر ایک ہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہی ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بزنس جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس پہ ہیلتھ سیکٹر پہ بھی کام، ہمارا ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے. تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم بس جو مل رہا ہے. چلے وہ ہیلتھ جو آپ کا ہاسپٹل والی چیز ہے اس کو ہم اینڈ میں انشاءاللہ میں آپ سے ڈیٹیل میں پوچھوں گا اس کے بارے میں. پہلے ہم بات کرتے ہیں اسکول سسٹم کے اوپر. نا آپ کے کنٹرول میں الحمدللہ ملٹیپل برانچز ہیں، غالباً 17 کے قریب برانچز ہیں. جی 17 برانچ. تو ان 17 برانچز کو، اسکول کو آپ خود لک آفٹر کرتے ہیں؟ دیکھیے، اب میں لک آفٹر نہیں کرتا، سچی بات تو یہ ہے. میں تو جسٹ ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ سائننگ اتھارٹی میرے پاس ہیں، کچھ جو اختیارات ہوتے ہیں، یعنی ہیڈ تو میں ہی کرتا ہوں، نیچے ظاہر ایک بہت بڑی ٹیم کام کر رہی ہے نا. اس ٹیم میں بڑے مطلب آپ 20 سے زیادہ لوگ HR میں ہمارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا مقصود صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، کیونکہ آپ کا پرائیویٹ اسکول ہے اور سندھ کی، خاص کر کراچی کی اگر ہم ایجوکیشن پہ بات کریں تو پورے ملک میں میرے خیال سے گاؤں دیہاتوں کے بعد سب سے زیادہ لو جو کنڈیشن ہے اسکول کی، ایجوکیشن جو سسٹم فیلئر ہے وہ سندھ کے اندر ہی ہے. تو کتنا آپ کا سسٹم جو ہے، آپ کی طرح دیگر لوگ بھی جو پرائیویٹ سسٹم جو چلا رہے ہیں، وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سندھ کی ایجوکیشن کے اندر؟ اور اگر ہم یہ پرائیویٹ اسکول کو ہٹا دیں تو سندھ کی ایجوکیشن کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر اگر کام کر رہا ہے تو وہ 100% کر رہا ہے. 99% بھی نہیں کہہ سکتا، 100% کام پرائیویٹ سیکٹر ہی کر رہا ہے. کراچی کی بات کروں میں، کچھ کنٹریبیوشن گورنمنٹ کا کہیں نہ کہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہونا چاہیے. اچھا، یعنی اسپورٹ پروگرام ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی اسپورٹ پروگرام ہمارے اسکولس، لوور اسکولز یا اسکولز میں نہیں ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر نے ایک بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو وہ جو نا سر پہ بٹھا لینا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ والوں کو، خاص کر ایسے اسکولز کو جن کی فیسز جو نا 2000 سے نیچے ہیں. ان اسکولز کو تو ایک اسپیشل ایک وہ دینا چاہیے، پیکیج دینا چاہیے ایسا کوئی، نہیں تو کم از کم پروٹوکول تو دینا چاہیے. اور یہ اس طرح کے بہت سارے ٹیکسیز جو ہیں ان سے چھٹکارا دے دیں تو یہی کافی ہے. آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے. مطلب پرائیویٹ سیکٹر کو اگر ہٹا دیں، اگر 100% پرائیویٹ اسکول ہی اپنا جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو مطلب گورنمنٹ زیرو ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ زیرو، میں آپ اعداد و شمار نکال لیں، میں چلیں آپ کو پورا کراچی وزٹ کرواتا ہوں. ایک اسکول میں ہم چلتے ہیں، جا کے دیکھ لیں بچہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. بچہ سارا پرائیویٹ اسکولوں میں بیٹھا ہوا ہے. ایون کہ گورنمنٹ اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہوں گے، جو ہیڈز ہوں گے، پرنسپلز ہوں گے، ان کے بچے بھی ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اچھا جی. تو مطلب پرائیویٹ سیکٹر ایک اتنی بڑی کمیونٹی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹیوں کے خلاف بھی یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ ان کی مانتی بھی ہے. جی. تو یہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے اس کے خلاف؟ کیونکہ گورنمنٹ اسکول کا بجٹ تو آسمانوں پہ، تو آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بھی کچھ نمائندے ہیں پرائیویٹ اسکولس کے، بھی کچھ نمائندے ہیں، وہ ہیں ایسوسیشنز ہیں. ایسوسیشنز کے چند ایک لوگ ہوتے ہیں، ان کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں. اچھا، یہاں تو سسٹم ہی پورا دوسرا ہے نا. مطلب جو سسٹم ہماری پولیٹکس کا ہے وہی ایجوکیشن میں بھی ہے. ایجوکیشن میں بھی ہے. دیکھیں 4-5 نام نہاد تنظیمیں کام کر رہی ہیں پورے پاکستان میں نا. ٹھیک ہے، پاکستان سے زیادہ کراچی میں کام کر رہی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی تنظیم کا، سب ایک جیسے ہی ہیں. کوئی ان میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام کرنے والا ہو، سبھی ایک جیسے ہیں. وہ سب کے ایک ہی جیسے مفادات ہیں. کوئی خاص ویلیو نہیں دیتا میں کسی کو بھی نا. اس حوالے سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ دیکھیں، وہ تو آتے نہیں ہیں سامنے. اچھا، تنظیموں پہ بھی نہیں آتے، وہ فرنٹ پہ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی کردار بھی نہیں ہے ایسا کہ وہ کرے. 1-2 تنظیمیں ایسی ہیں جو بہت اچھا کام کر سکتی ہیں مگر وہ کر نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ
ان کو بھی ناراضگی کا ڈر ہے, گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی ناراضگی کا ڈر ہے. میری اس بات سے بہت سارے دوست ناراض بھی ہوں گے, میرے اپنے دوست ہیں وہ ناراض اپنے سراؤنڈنگ میں لوگ میرے سراؤنڈنگ میں میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے, مطلب میں ان کا حصہ ہوں کہیں نہ کہیں. وہ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے اس بات سے کہ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں, لیکن یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کمیونٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, صرف اس لیے کر رہا ہوں. ایجوکیشن سیکٹر, یہ جو پرائیویٹ اسکول جنہوں نے ان کو نمائندہ بنایا ہوا, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. اچھا, ان سے صرف فائدہ لیے جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک نمبرز ہیں. اب میرے پیچھے 1000 اسکول کھڑا ہوگا, 10,000 اسکول کھڑا ہوگا جی, تو میں کیا بنوں گا؟ میں ایک بلا بن جاؤں گا نا, کہ کہوں گا میرے پاس پاور ہوگی, میں کہوں گا یار میں کبھی بھی جاؤں پروٹیسٹ کروں, میرے پاس 2,000 اسکولس کو کال دوں گا تو 200 اسکول تو نکل کے باہر آ جائیں گے نا. 200 اسکول کا بچہ لے کے کھڑا ہو جاؤں گا تو کون سا ایجوکیشن منسٹر اور کون سا کوئی ادارہ جو ہے ہمارے سامنے ٹک پائے گا؟ کوئی نہیں ٹک پائے گا. لیکن کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. ناراض نہیں کرنا, لیکن اگر آپ نے ایسا کر بھی لیا اور پھر کوئی آ کے آپ کی جیب گرم کرتے تو پھر آپ رک جائیں گے. جی پیچھے ہو جاتے ہیں نا. یہ مفادات, میں نے سب سے پہلا لفظ کیا کیا کہ ان کے ذاتی مفادات ہیں. جب تک ذاتی مفادات سے نکلیں گے نہیں, ہمیں قوم نہیں بن سکتے. ہمیں قوم بننے کے لیے اپنی ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑ کے سوسائٹی کے جو مفادات ہیں ان کو سامنے رکھنا. آج کل پولیٹیکل پارٹی کیا کر رہی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کا حال میں آپ کو سامنے, میں ایک پولیٹیکل پرسن بھی ہوں, میں مطلب میں نے الیکشن ابھی کنڈکٹ کیا یہ لاسٹ آپ کا, ٹھیک ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے جو حال دیکھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا قسم سے. میرا اس سسٹم سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے باخدا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ادارے غلط ہیں. ہمارے پاکستان کی جو سب سے جو ایڈوانٹیج حاصل ہے نا, ہمارے پاس فورسز بہت اچھی ہیں. ہمارا جو ادارہ ہے فورسز کا وہ بہت زبردست منظم ادارہ ہے, لیکن اس کے لیے بھی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ہائی جیک کرتے ہیں, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ نہ ہوں تو آج آپ کا حال بھی فلسطین والا ہوگا, کشمیر والا, مطلب کشمیر تو پاکستان کا حصہ ہے, لیکن ایسا بہت سارے ایسے ممالک جن کا عراق, ایران, ان جیسا حال ہوگا. لیکن میں کہوں گا کہ ادارے ہیں تو ہم ہیں. یہ دیکھیں وہ چند ایک اگر لوگوں کی ذاتی غلطیاں ہو سکتی ہیں, غلطی انسان سے ہوتی ہیں, ہو جاتی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے, کسی نے کی بھی ہوگی غلطی, ہوئی بھی ہیں ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن آپ اس کو ایک ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. وہ ادارہ آپ کا ایسا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ہیں. لیکن ابھی ہم پولیٹکس پہ تو بات نہیں کر رہے, لیکن ابھی ایک چیز آپ نے جو بھی بات کی ہے نا کہ آپ نے پارٹی کا نام لیا, تو اگر میں بتاؤں کہ جو پارٹی ان اداروں کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں کر رہی ہیں, تو یہ جو 2012-13 کے بعد سے جو نمبر 1 کا کانسیپٹ بھی انہی لوگوں نے دیا تھا نا, کہ ہم دنیا میں نمبر 1 ہے. ایک بات بتا دوں, ان میں بھی نفرت نہیں کرتے وہ لوگ. اچھا, جس پارٹی کا آپ ذکر کریں نا, نفرت نہیں کرتے. ان سے زیادہ محبت بھی ان سے کوئی نہیں کرتا. یہ وہ ہم نے 2018 سے پہلے دیکھا الیکشن سے, ان سے زیادہ محبت بھی کوئی نہیں کرتا. اور وہ کون ہے؟ وہ آپ اور میں یوتھ ہے, ینگسٹرز ہیں جی. ان سے زیادہ اس ادارے سے محبت بھی کوئی نہیں کرتا. لیکن چند ایک لوگوں کی سے نفرت کرتے ہیں, چند ایک لوگوں کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں, اس ادارے سے نفرت نہیں کرتے. یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں. ابھی دیکھیں نا, ابھی 14 اگست آ رہی ہے, جو میں سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہوں, آپ کو پتہ ہے, تو بہت زیادہ پچھلے 5-6 مہینے سال سے جو نا وہ ہمارے فورسز کے خلاف جو نا بڑا سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا رہا. لیکن ابھی جب سے اگست اسٹارٹ ہوئی ہے نا, تو اب سے اسٹیٹس چلنے لگ گیا ہے کہ ہمیں اداروں سے مطلب نہیں ہے, ملک سے نہیں ہے, ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں, ہمیں مخصوص لوگوں سے مسئلہ ہے. مطلب وہی لوگ اب وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. دیکھیں مخصوص لوگ بھی ٹھیک ہوں گے, ان کے ماضی میں ان کے کچھ لوگوں نے غلط کام کیے, اب اس کو کیری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کہیں نہ کہیں ان کو دیکھیں ایک دم سے چیزیں صحیح نہیں ہوتی, صحیح کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے وہ اپنی. ابھی ہو رہی ہیں صحیح نا, صحیح ہو رہی ہوں. ابھی لوگوں کی پروفائل چینج ہو رہی ہیں, اسٹیٹس کے معیار چینج ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مذہبی جماعتیں, ہمارے یہاں مذہبی جماعتیں ہیں جی, سارا ووٹ کن کو پڑتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو, مذہبی جماعتوں کو. مذہبی کو ووٹ کہاں پڑتا ہے سر؟ آپ دیکھیں, نکال کے دیکھیں, آپ ساری مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کریں اور پولیٹیکل پارٹی کو ایک سائڈ پہ کیجیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا 60% کا ووٹ آپ کا مذہبی جماعت اسلامی لاکھوں کو لوگوں کا کراؤڈ جمع کرتی ہے, ووٹ پڑتے ہی نہیں. سر جی میں آپ کو بتاتا ہوں, ان ساری جماعتوں کو اکٹھا کریں. یہ میں کسی ایک مخصوص جماعت کی بات نہیں کر رہا کہ جماعت اسلامی ہے یا TLP ہے یا ایک آج کل مرکزی مسلم لیگ آئی ہوئی ہے یا ایک وہ ہے جمعیت علماء اسلام ہے, اس ٹائپ کی TLP, مطلب 4-5-6 جماعتیں ہیں. ان سب کا ووٹ اکٹھا کریں گے نا بھائی جان, تو یہ 60% 70% ووٹ بنتا ہے. جی ابھی 2018 کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کتاب کے اوپر جو ہے نا وہ ساری جماعتوں کو جمع کر کے الیکشن لڑے, کتنی سیٹیں ملی ان کو؟ سر
میں ساری مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کیا انہوں نے. میں پھر کہتا ہوں پچھلے الیکشن میں TLP دوسرے نمبر پر تھی ووٹوں کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت. آپ 2018 کے میں رزلٹ کہہ رہا نکال کے ہوں مجلس یہ مولانا فضل الرحمان نے جو بنائی ہے متحدہ مجلس عمل بنائی تھی انہوں نے, ساری مذہبی جماعتیں. مجھے بالکل پتہ ہے, مجھے بالکل پتہ ہے. انہوں نے کتنی سیٹیں لے لی؟ سیٹیں نہیں آئیں گی, ووٹوں کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, مطلب وہ 47-45 والا مسئلہ ہوا ہوگا اس میں بھی. نہیں وہ مسئلہ بھی نہیں ہے, پھر ووٹوں کی بات کر رہا ہوں, انڈیویجول ووٹوں کی بات کر رہا ہوں. مطلب آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ساری مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں تو 60% ووٹ ان کو پڑنا ہے. ڈیفینیٹلی ان کو پڑتا ہے, لیکن پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, یہ سارے کے سارے مورے ہیں, ان سارے کے ساروں کو یوز کیا جاتا ہے. جتنی مذہبی جماعتیں معذرت کے ساتھ یہ بھی وہی کام کر رہی ہیں جو ہم ابھی پرائیویٹ اسکولس کے نمائندوں کی بات کر رہے تھے. یہ صرف اور صرف کہ وہاں سے ناراضگی کا اظہار نہ ہو جائے, ہم کچھ کہہ دیں گے کہ ناراض نہ ہو جائیں, وہ ہم سے ناراض ہو رہے ہوں گے, یہ ہوں گے. تو من حیث القوم پھر سارا ایسا ہی ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہے. ہر جگہ ایسا ہے. دیکھیں ہم لائکنگ اور ڈس لائکنگ میں مارے جا رہے ہیں. ہمارے کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں لیکن ان کو لائک نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ سچ بولتے ہوں گے. شخصیت پسندی آ جاتی ہے نا یہاں پہ. چلیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. پرائیویٹ اسکول کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, تو ایک میرا سوال یہ بنتا ہے جو ابھی آپ نے بات کی کہ یونین بھی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بیچ میں ان کے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں. تو پھر جو لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ ایجوکیشن کے نام پہ بزنس ہو رہا ہے, تو یہ پھر الزام صحیح ہے؟ بزنس ہو رہا ہے, میں بھی کر رہا ہوں. میں تو نہیں کہوں گا کہ میں نہیں کر رہا, میں بھی کر رہا ہوں. لیکن کنٹریبیوشن کیا کر رہے ہیں سوسائٹی میں؟ کنٹریبیوشن کیا ہے یار؟ میں کہتا ہوں کہ بزنس کریں. آپ بزنس کرنے سے کون منع کر رہا ہے؟ سارے بزنس کر رہے ہیں نا جی. آپ جن اسکولس کا نام لیتے ہیں وہ 3-4-5 برانڈ ہیں بس, جو مافیا اور اس طرح کے لفظ یوز کیے جاتے ہیں ان کے لیے. جی, وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. اچھا, جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں نا, جس کی پیئنگ کیپیسٹی ہے تو وہ جا رہا ہے نا. آپ ہمیں تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, ان برانڈ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں, وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ تو وہ بھی کر رہے ہیں. سر آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں کہ یار یہاں ایئر کنڈیشن لگا ہونا چاہیے. جی. آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں کہ یہاں VVIP وہ پروٹوکولز میرے بچے کو ملیں, تو VVIP پروٹوکولز اور AC کے لیے, ایئر کنڈیشن کے لیے پیسے تو چاہیے ہوں گے. جی. اگر وہ پھر میں فیس اپنی لے کے جاتا ہوں 20,000 روپے یا 30,000 روپے, تو وہ جائز لے رہا ہوں نا, میں غلط کیا کر رہا ہوں؟ نہیں, یہ جو ایکسٹرا چارجز آتے ہیں فنکشن کے, اینول کے چارجز آ گئے, اور کورس بھی میں نے سنا اسکول میں مہنگا بک رہا ہوتا ہے. وہاں پڑھانے والے کون لوگ ہیں؟ سوال ہے میرا آپ سے. مطلب میں اور آپ تو نہیں ہیں, امپلائی ہیں وہ بھی, ٹیچرز بھی ہیں. میں اور آپ نہیں ہیں سر. جی. ایلیٹ کلاس جاتی ہے ان کے پاس, کلاس آتی ہے, ان کو نہیں مسئلہ, تو ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے اس ٹاپک؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اسکول والے جو ایکسٹرا چارجز لیتے ہیں اینول کے نام پر اور پکنک کے نام پر. سر اینول چارج اگر اینول کے نام پر لیتے ہیں تو تمام اسکول میں ڈیفینڈ کرتا ہوں اس معاملے میں اپنی اسکول کمیونٹی کو. اچھا, اینول چارجز لینا غلط کیا ہے سر؟ سارا سال تو 10 ایکٹیویٹیز ہیں جن کی چارجز نہیں لیے جاتے, ہم ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان کا بھی تو نام لینا. اینول چارجز اگر آپ کہتے ہیں اینول چارجز, تو ایگزام ہوتے ہیں ہمارے یہاں, 3 دفعہ ایگزام ہوتے ہیں. جی. آپ ایک دفعہ پیپر کنڈکٹ کرنے کے ایک بچے پہ کتنی کاسٹ آتی ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا سر. میں بتاتا ہوں آپ کو, بتائیں. منیمم بھی 2,000 آتی ہے ایک بچے پر. جی, ایک دفعہ پیپر کنڈکٹ کرواتے ہیں. 4 پیپر تو ملتے ہیں اس کو سر, 7 یا 8 سبجیکٹ ہیں. اچھا. ان کے ایگزام ہوتے ہیں, ٹائپنگ ہوتی ہے, پرنٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کے رزلٹ کارڈ بنتے ہیں, رپورٹ کارڈ بنتے ہیں, اس کے لیے ایک ایونٹ آرگنائز کیا جاتا ہے. تو وہ سارا کس چیز کا حصہ ہے؟ اس کے پیسے نہیں لیتے آپ لوگ؟ نہیں لیتے, کوئی بھی اسکول والے نہیں اینول چارجز ہی لیے جاتے ہیں. اچھا, اور یہ جون جولائی کی جو فیس لیتے ہیں یہ تو سر جون جولائی میں ہم ٹیچرس کو کیا بول دیں گے گھر چلے جائیں, ہم آپ کو 2 مہینے کے لیے ریسٹ تو آ رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا. اسٹوڈنٹ جب آ ہی نہیں رہا تو وہ کیوں؟ کچھ رولز سیٹ کیے ہوئے ہیں, جن کو سال ہو چکا ہوتا ہے ان کو ہم 2 مہینے کی سیلری دیتے ہیں. جن ٹیچرس کو 6 مہینے ہوتے ہیں ہم ان کو 1 منتھ کی سیلری دیتے ہیں. اور یہ تمام اسکولس دیتے ہیں, کچھ لیٹ دیتے ہیں, کچھ جلدی دیتے ہیں. نہیں, ایک میرا بڑا معصومانہ سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے, ایکسپینسز تو ظاہر ہے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ چلے ٹیچرز آ رہے ہیں آپ کے ٹیچرز آپ کے لائک امپلائی ہیں اسکول میں, ٹھیک ہے نا. اب جون جولائی میں بچہ جب جا ہی نہیں رہا تو وہ سروس لے ہی نہیں رہا, تو وہ فیس کیوں دے؟ سروس لے رہا ہے نا. وہ کیسے لے رہا ہے؟ سروس تو لے رہا ہے نا. جس اسکول میں وہ آ رہا ہے وہ بلڈنگ اور رینٹ کی ہے, اس کا رینٹ کون دے گا؟ 2 مہینے کے لیے اونر کو بول دیں, لینڈ لارڈ کو بول دیں گے یار یہ بلڈنگ کسی اور کو رینٹ پہ دے دو. 2 مہینے کوئی حل نہیں نکل سکتا. کیا حل نکلے گا؟ کیونکہ جب میں ایک جگہ پہ رہ ہی نہیں رہا, میں جا ہی نہیں رہا 2 مہینے کے لیے, 60 ڈیز 65 ڈیز ہے. ویکیشن ورک بھی ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک پلاننگ ہوتی ہے. وہ ویکیشن ورک لینے کے بعد وہ
پوری ایک جو ویکیشن ورک چیک کیا جاتا ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ جو 2 مہینے بچہ اٹیچ تو ہوتا ہے نہ کسی طرح ہمیں انگیج تو کر رہا ہوتا ہے نا. صحیح ہے. ہم ایسے تو نہیں ہے کہ 2 مہینے بالکل ان کو چھوڑ دیں کہ چلے یہ بات سمجھ آتی ہے. چلے بیک گراؤنڈ پہ ورک ہو رہا ہوتا ہے, میں بھی دیکھتا ہوں آپ کے اسکول میں بھی پورے 2 مہینے ٹیچرز آتے رہے سارے, لیکن اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے چلے اسکول جو ہے نا وہ آن کر رہا ہے, بلڈنگ ہے, رینٹ ہے, ٹیچرز آ رہے ہیں, فیسلٹیز ہیں ساری, وہ یہ ان کی ٹرانسپورٹ والے ہیں, وین والے ہیں, یہ کیوں پیسے لیتے ہیں؟ سر ٹرانسپورٹ والوں کا بھی تو حق ہے نا سر. وہ تو پرائیویٹلی اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں. دہاڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں, مگر آپ دیکھیں میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں, لیکن جب بات مزدور پہ آتی ہے نا تو وہاں آ کے کہتے ہیں جی یہ کیوں ہو رہا ہے. یار وہ بھی تو انسان ہے نا یار, وہ بھی تو یہی ان کا روزی روٹی یہی ہے. ٹھیک ہے بات ہو سکتا ہے ان کو. اچھا چلیں ایک بات بتائیں, یہ مزدور جو مزدور ہوتے ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو چھٹی ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے نا جی. دیتے ہیں ہم؟ دیتے ہیں نہیں دیتے, لیکن کرتے نہیں ہے نا چھٹی, وہ نہیں دیتے کیونکہ ان کا گزر بسر نہیں ہوتا. وہ ڈیلی ویجر ہوتے ہیں, ڈیلی پہ ان کا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے سارا سسٹم, وہ نہیں کر سکتے. لیکن ہم مزدور سے گاڑی کے ڈرائیور کو تو نہیں کر سکتے. گاڑی کے ڈرائیور کر سکتے ہیں, ایکسپینسز زیادہ ہیں, فیول بہت مہنگا ہے. ایک بچہ زیادہ زیادہ کیا 3-4 ہزار دیتا ہے پک اینڈ ڈراپ کا. اب مجھے بتائیں اس کا فادر جو ہے صبح جاب پہ جاتا ہے, ریلیکس ہے وہ کہ میرا بچہ گاڑی میں سیف ہاتھوں میں, وہ وہاں سے بیچارہ اٹھاتا ہے, اس کو اسکول تک پہنچاتا ہے, اسکول سے اٹھاتا ہے. آپ 30 دن میں 100 روپے 150 روپے کاسٹ آتی ہے, اس سے زیادہ وہ فیول لگا لے گا اپنا. اگر اس کے پیرنٹس کی بات کریں ٹائم بھی لگائے گا, لیکن یہ باتیں اچھی لگیں گی جب وہ اسکول آ رہا ہے. 2 مہینے اسکول آ ہی نہیں رہا وہ. اب جو ڈرائیور ہے مثال کے طور پر ایک ہائی روف والا ہے, اسکول نہیں آ رہا تو وہ پرائیویٹ جو ہے نا ڈیلی چلا رہا ہے وہ گاڑی, تو وہ اپنا کما تو رہا ہے. اس پہ باؤنڈ نہیں کرتا, میں آپ کو بتاؤں اسکول, کوئی بھی اسکول اس پہ باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ پرائیویٹ وین والے کو پیسے دو. اچھا, اسکول میں پہنچانا جو ہے نا والدین کی ذمہ داری ہے. وہ وین سے پہنچا رہے ہیں یا وہ خود سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا وہ بچہ پیدل چل کے آ رہا ہے, اس سے کوئی لینا دینا اسکول کا نہیں ہے. اس کو آپ اسکول سے نہ جوڑیں. نہیں میں اسکول سے نہیں جوڑ رہا, میں آپ کا اوپینین لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہے. میں تو سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نا ایکسٹرا ہے. اس کی میری لاجک یہ ہے کہ ایک بندہ 10 بچوں کو لے کر آ رہا ہے اپنی ویگن کے اندر, ٹھیک ہے, اور جب تک وہ 10 بچے آ رہے ہیں وہ اس کی لگی ہوئی, ٹھیک ہے, وہ 2-2:30 بجے فری ہو جاتا ہے, پھر وہ پارٹ ٹائم میں اپنا کام کرتا رہے. لیکن جون جولائی کے اندر وہ صبح کا ٹائم اس کا یوز نہیں ہو رہا, لیکن وہ صبح میں بھی رننگ اپنا کام تو کر رہا ہے نا, وہ کما رہا ہے. جو اس کا 40-50 ہزار روپے منتھلی ہے وہ اس سے زیادہ کما لیتا ہے, لیکن پھر بھی وہ بچوں سے کیوں لے رہا ہے پیسے؟ اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے یہ؟ مجھے تو ٹھیک لگتا ہے. مجھے اس لیے ٹھیک لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی دوں گا جی, اور میں کہتا ہوں کہ جو اس ٹائپ کا کام کرنے والے, اتنا ہارڈ ورک کرنے والے لوگ ہیں, اتنا ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, ان کو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں آپ اسکول کی ہیوی فیسیں 15-20 ہزار فیسیں دینے والے لوگ ہیں, یا چلے 5,000 فیس بھی دیتے ہیں, تو وہاں اس بیچارے کو اگر 2,000 دے رہے ہیں کنوینس کا آنے جانے کا, تو وہ اگر 2 مہینے گھر بیٹھ کے لے رہا ہے تو دے دو نا یار. چلے جی, یہ پوائنٹ آ گیا مقصود صاحب کا. میں جان پوچھ کے ان سے یہ سوال کر رہا تھا کیونکہ دیکھیں بچوں کو اسکول بھیجنے اور اسکول میں پڑھانے کی جو سب سے بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے نا, وہ میرے خیال سے ان ڈرائیورس کے پاس ہی ہوتی ہے. وہ بیمار ہوں کچھ بھی ہوں, میں دیکھتا ہوں ہمارے گھر کے بچے بھی جاتے ہیں, فیملیز بھی جاتی ہے مدرسہ وغیرہ, تو میں دیکھتا ہوں وہ بیمار بھی ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنا الٹرنیٹ بھیج دیتے ہیں, اپنے کسی دوست کو بھیج دیں گے کہ بھائی جاؤ, کیونکہ وہ ذمہ داری ہے. اب پیرنٹ کو تو نہیں پتا وہ کس طریقے سے آ رہا ہے, راستے میں بارش ہو یا انجن خراب ہو جائے. میں یہ دیکھتا ہوں مقصود صاحب کہ میرے پاس بھی نا فیملی کے ممبر جاتے ہیں نا, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیا ڈرائیور آیا ہوا ہوتا ہے کوئی نئی گاڑی کے ساتھ. میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی وہ کہاں ہے, کہتا ہوں ان کی گاڑی کا ٹائر خراب ہو گیا تھا. پنچر لگوانے میں مشکل سے 30-40 منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ, لیکن اس 30-40 منٹ کو مینیج کرنے کے لیے وہ ڈرائیور اپنے گھر سے دوسری گاڑی بھیجتا ہے. اب وہ اپنی دوست کی ہو کسی کی بھی ہو, مطلب یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, بڑی رسپانسبلٹی وہ نبھا رہا ہے جی. اور آپ 2,000 دیتے ہوئے 3,000 دیتے ہوئے اس سے یہ سوال کرتے ہو کہ یار ہم چھٹیوں کے پیسے دیکھیں, یہ سوال میرا ذاتی نہیں ہے, یہ سوال یہ وہ ہے جو عوام الناس سوچتی ہے نا, تو پبلک کا سوال. لیکن پبلک کو بھی تھوڑا سا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں, کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوتے کہ جن کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, کوئی پیچھے بیٹھا ہوا, وہ یہ مزدور لوگ ہوتے ہیں, ان کو دینے میں کیا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم اپنے گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو ٹائم جو ہے نا, ٹائم از منی, اس کا پورا فائدہ گورنمنٹ والے اٹھاتے ہیں. وہ اس طرح کہ اگر میں اپنا NIC بنوانے جاتا ہوں تو 7 دن کے پیسے جو ہیں وہ الگ ہوں گے, 15 دن کے پیسے الگ ہوں گے, اور 1 مہینے کے پیسے الگ ہوں گے. مطلب جتنا جلدی میں دوں گا تو اتنے زیادہ مجھے پیسے دینے پڑیں گے. تو اس حساب سے تو ڈرائیورس کو تو وہ زیادہ دینے چاہیے, کیونکہ تو 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے یار. دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر میں سارے برے لوگ بھی نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, بیک فٹ پہ کام کر رہے ہیں. میرا تو واسطہ ہمیشہ اچھے لوگوں سے پڑھا ہی نہیں ہے گورنمنٹ, نہیں پڑھا نا, لیکن میرا کچھ لوگوں سے پڑھا ہے جن کو میں ذاتی طور پہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے
منسلک لوگ ہیں, بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا تھوڑی پاور اونچی ہے, آپ کا لیول تھوڑا اونچا ہے, تو اس وجہ سے آپ کا کام ہو جاتا ہے. دیکھیے نہ پاور ہے, نہ کبھی کوئی پاور والے لوگ لے کے گئے ہیں, نہ ہم نے کوئی جائز کام ہوتے ہیں تو بحث بھی کر لیتے ہیں, ان سے ڈیبیٹ بھی کر لیتے ہیں, بھائی یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا یار, اس کو کر دو پلیز. تو اچھے لوگ ہیں اداروں میں, ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ سارے برے لوگ ہیں, اچھے لوگ برے لوگ سب جگہ میں. اچھا مقصود بھائی یہ بتائیں کہ ابھی سیزن, لوگ کہتے ہیں سیزن ہو گیا, اگست کا مہینہ آ گیا, اسکول کا سیزن آن ہو گیا, تو یہ لفظ برا تو نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ نہیں, ہم سیزن کی بجائے سیشن کہتے ہیں. اچھا, سیشن سٹارٹ ہو گیا. دیکھیں سیزن تو اگر ہم ہمارے اپنے کام کی بات کریں نا, ہم اسکول بزنس کی بات کریں تو اس کا سارا سال ہی سیزن ہوتا ہے. سارا سال سیزن ہوتا ہے. فیسز تو ہمیں سارا سال ہی ملتی ہیں, کیا ایکسٹرا کیا ہے. تو نہیں ایڈمیشن ان دوران زیادہ ہوتے ہیں نا. ایڈمیشنز دیکھیں زیادہ یا کم ہونا وہ ایک الگ ہے, لیکن ہماری جو اس کام کو لے کے ہے کہ وہ ایک 12 مہینے کا کام ہے. یہ ہمارا کوئی 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا سیزن, اس کو آپ سیزن لفظ یوز نہیں کر سکتے. سیشن ہے, نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے, اتنے بچے بھی جاتے ہیں, جتنے آتے ہیں اتنے چلے بھی جاتے ہیں. ہاں یہ تو وجوہات, شفٹنگ ہیں, 10 چیزیں ہیں, 10 معاملات ہوتے ہیں, ان میں بچہ ادھر ادھر شفل ہوتا ہے. اچھا آپ کے کنٹرول میں جو ہے وہ تقریباً 17 برانچز ہیں. جی 17 برانچ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی برانچز میں اضافہ بھی کرے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ کے تو ایک ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے چیئرمین بڑے اچھے تعلقات ہوں گے ایجوکیشن منسٹر سے اور اس طرح کے لوگوں سے. بالکل نہیں ہے, یقین کیجیے مجھے پسند ہی نہیں کرتے ہوں گے, ان میں سے اکثر لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں. اچھا, ہمارے وجہ کیا ہے کیا نا پسند کرنے کی؟ کیونکہ میں ڈائریکٹلی بول دیتا ہوں. اچھا, ہاں میں بول دیتا ہوں کہ یار یہ چیز آپ کی ٹھیک نہیں ہے, تو میں بول دوں گا. تو آپ کو مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی ہوں گی. مشکلات کیا, مشکلات ادھر ہم جیسے لوگوں کو مشکلات کا کیا فرق پڑتا ہے, کتنی مشکلات ہیں, یہ کیا آسانی ہے. ہم وہ لوگ ہیں بھائی جان جو مائنس سے سٹارٹ کر کے آئے ہوئے ہیں, زیرو سے نہیں, مائنس سے سٹارٹ کر کے آئے ہوئے ہیں. ہمیں کیا فرق پڑے گا کہ کچھ دن پہلے مشکلات, کچھ دن پہلے ہم آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا آفس میں, تو کوئی ٹیکس والے بندے آئے ہوئے, تو ان کے ساتھ بھی آپ کی کافی گرما گرمی آتے رہتے ہیں. اس طرح کے ٹیکسیز والے آتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے آتے ہیں, FBR سے پتہ نہیں کہاں سے نوٹسز آتے رہتے ہیں. ہم لیگلی فیس کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ہم. کیونکہ اس وقت جس ٹون میں وہ لوگ بات کر رہے تھے تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ یا تو اسکول میں تالا لگا دے گا یا تو آپ کو اٹھا کے لے جائے گا. کیا ہوا تھا اس دن؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے, یہ لوگ آ کے دیکھیں, ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کیونکہ وہ خماری ہوتی ہے کہ یار ہم گورنمنٹ سروینٹ ہیں اور فلاں آفیسر ہیں, فلاں ڈپارٹمنٹ سے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب میں ایز اے تعارف میرا کیا تھا کہ میں ایک اسکول والا ہوں, تو میرے ساتھ اس کی ٹون کیا تھی آپ نے دیکھی تھی. جب میں نے اپنا تعارف کروایا تھا پولیٹیکل, جب آپ نے کہا پولیٹیکل الیکشن کنڈکٹ کر, میں ویسے ہی ان دنوں میں الیکشن ایکٹیویٹیز میں تھا, تو اس وقت تھوڑی سی ٹون اس کی چینج ہوئی. جب میرے بارے میں مکمل طور پر وہ جان گیا تھا تو اس کی بالکل وہ آپ کو پتہ ہے کہ نکل گیا, چلا گیا تھا. ٹھیک سمجھ رہے میری بات؟ جی جی. یہاں کا المیہ یہ ہے ہمارے پاکستان کا, اللہ معاف کرے, کہ یہاں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر کیا کیا جاتا ہے, یہاں پر کمزور کو دبایا جاتا ہے, طاقتور کے سامنے جھک جاتے ہیں. وہاں بلڈ پریشر نہیں ہوتا, غریب کے سامنے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. صحیح سمجھ رہے میری بات؟ تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, مجھے بی پی کا مسئلہ ہے. جی امیر کے سامنے کیوں نہیں ہوتا تمہارا بی پی کا مسئلہ؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, لاسٹ والی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا تھا کہ میرے ایجوکیشن منسٹر صاحب جو ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو یہ اس کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ میں نے نہیں کہا. اچھا, پھر کیا کہا تھا آپ نے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ میں بہت پسند کرتا ہوں ان کو. اچھا, پسند کرتا ہوں, میں بہت پسند کرتا ہوں ان کو. سردار شاہ صاحب جو ہیں ان کو بہت پسند کرتا ہوں. ان سے پہلے بھی 2 منسٹر آئے, میں نے ان کی بجائی سے مراد یہ کہ میں نے ان کے لیے کھل کے تنقید کی ہے کہ بھائی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں آپ کی. لیکن یہ بندہ بڑا کہہ لیں قابل ہے اور بڑا چیزوں کو نوٹ کرتا ہے, دیکھتا ہے. ان کے آنے سے سسٹم میں بڑی بہتری آئی, یقین کریں. اچھا, بہت بہتری آئی, اللہ کرے اور بہتری لے آئیں, یہ اللہ کرے لے آئیں. اچھا, مجھے ایسا لگا کہ آپ کے شاید ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں, تو اس وجہ سے. بلیو کیجیے میری ایک ملاقات بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہوئی, اور میری خواہش بھی نہیں ہے ان لوگوں سے ملاقاتوں کی. لیکن آپ پرسنلی ان کو پسند کرتے ہیں, ان کے کام سے انسپائر ہیں؟ میں پسند کرتا ہوں. میں پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو پسند کرتا ہوں. میں پیپلز پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. بڑے اچھے دوست ہیں میرے پیپلز پارٹی میں, میں کچھ لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں. اچھا, آپ کا پولیٹکس کے اندر بھی بڑا انفلوئنس رہا ہے. ابھی آپ نے الیکشن بھی میرے خیال سے 36 سے آپ نے الیکشن لڑا ہے. NA 235 سے کینڈیڈیٹ تھا. 35 سے نا, میں وڈرا کر گیا تھا کسی پارٹی کے. اچھا, تو وہ بھی ایک غلطی تھی میری. غلطی تھی آپ کی؟ یہ غلطی تھی.
مجھے کنڈکٹ کرنا چاہیے تھا. کیا کیا تھا, مطلب کیا غلطی میں نے کسی پارٹی کے حق میں دستبرداری کر دی. اچھا, وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے, ان کو سپورٹ کر دیا تھا آپ نے. مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. میں ذاتی طور پہ اس غلطی کو ساری زندگی کے لیے میں غلطی سمجھوں گا, کیونکہ مجھے اپنا اس الیکشن کو کنڈکٹ کرنا چاہیے تھا. اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس الیکشن جہاں سے میں جس حلقے سے کھڑا ہوا تھا تو میں نے کسی کی سپورٹ میں جو ہے اپنا آپ کو, کیونکہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ میں نیکسٹ کبھی بھی کھڑا ہوتا ہوں تو میرے لیے تھوڑی سی دشواری ہوگی کہ یار یہ اینڈ ٹائم پہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ یو ٹرن لے لے گا, کسی کے ساتھ بیٹھ جائے, کسی کے حق میں بیٹھ جائے, تو تھوڑا سا یہ پولیٹیکلی مجھے تھوڑا سا دھچکا بھی لگا. اچھا, اس حوالے سے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے غلط فیصلہ کیا. اچھا چلیں, خیر انسان سیکھتا ہی ہے. اچھا, ان کا کچھ یہ سارے پولیٹیکل جو آپ کے جو موومنٹ ہے اس کا آپ کے اسکول کے اندر کوئی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں اسکول, میں بتا رہا ہوں کہ میرا اسکول سے اب تعلق صرف اتنا ہوتا ہے کہ میں چیزیں دیکھ لیتا ہوں, میرا اسکول سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسکول کے معاملات سارے ہمارے ڈائریکٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں, میرے انڈر میں کچھ ڈائریکٹرز ہیں کام کر رہے ہیں, زیادہ تر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یا تو ایک ایکسٹریم لیول کے اسٹرک ہوتے ہیں کہ اپنے چیزوں کو وقت کی پابندی اور ساری چیزیں ڈسپلن اور یہ مینرز وغیرہ, اور ایک ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ بتاؤں جی, جس کے ساتھ پولیٹیکل لفظ لگ گیا نا وہ کبھی بھی ڈسپلنڈ والا نہیں ہو سکتا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا مطلب وہ پولیٹکس میں ہے تو یار میں نے میری زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا مجھے نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ جلسہ 4 بجے اسٹارٹ ہونا ہے تو 3:59 پہ وہاں بیٹھا ہو. یہ 4 بجے کا مطلب ہے 7 بجے 3 گھنٹے. یہ تو پوری ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے نا. میں فرد واحد کی بات کر رہا ہوں, کوئی ایجوکیشن منسٹر ہے یا کوئی ایم این پی ہے تو ان کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے, ٹائم ٹیبل کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ٹف ہوتی ہے, مگر میں بتاؤں آپ کو یہ فیک لائف ہے. اچھا, میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے ان لوگوں, فیک لائف ہے. یہ ششکے, یہ گاڑیاں, پروٹوکول یہ فیک ہیں, یہ سب فیک ہے. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں, میری کوئی خواہش نہیں ہے. اچھا, میری وہ خواہش نہیں ہے کہ وہ ان کی طرح پروٹوکولز کے ساتھ گاڑیاں گھوم رہی, 4 گارڈ بیٹھے وہ پیچھے. اور پرسنلی اللہ نے اپنا دیا, اللہ دے بھی رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اپنے چیزوں کو اپنے حساب سے کر لیں. لیکن گورنمنٹ کی اس طرح کی چیزیں لینے کا کوئی خواہش کبھی تھی نہ ہوگی. اور کبھی اللہ نے موقع بھی دیا نا, کبھی اسمبلی تک پہنچے بھی, کام کر کے اپنی ایفرٹ لگا کے, کبھی اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے تو اس کے گھر میں کچھ بھی وہ دیر نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا بھی نا تو کبھی ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے جو یہ لوگ. انشاءاللہ. اچھا, اسکول کے اندر 17 ہے تو 70 برانچز کرنے کا خواب ہے؟ نہیں ہے, خواب نہیں ہے, محنت کر رہے ہیں. نہیں پتا یہ 17 کیسے بن گئی اور اگلی 70 کیسے بننی ہے اور اگلی 500 کیسے بننی ہے. کچھ پلاننگ, نہ فیوچر کی پلاننگ ہے نہ پہلے کوئی پلاننگ کی تھی. محنت کر رہے ہیں, دن رات ایک کر رہے ہیں, ہارڈ ورک کر رہے ہیں, نیت اچھی ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں جتنے لوگوں کو ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جا رہے ہیں, اچھے لوگ ملتے جا رہے ہیں. لوگ تو اللہ بھیجتا ہے. شیخ صاحب کا ایک بڑا جملہ ہے, زبردست شاندار جملہ, میں اکثر کوٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو اللہ بھیجتا ہے, تو یہ لوگ اللہ نے بھیجے ہیں اور یہ نظام چلا رہے ہیں. اب یہ خود ہی ان کے پاس بہت سارا گراؤنڈ ہے کھیلنے کے لیے, کھیلتے جائیں گے. مجھے بتائیں گے کہ یار وہاں برانچ کھولنی ہے تو میں کوشش کروں گا, اگر میرے پاس پیسے ہوئے تو میں بتا دوں گا, ورنہ کسی یار دوست کو بولوں گا یار وہ جگہ آئی ہوئی ہے اس کو کھول دو, وہاں کام کر. لیکن جتنے بھی کامیاب لوگوں کو ہم سنتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی لائف میں گولز نہیں ہو, پلاننگ نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہیں. میرے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے, میرے پاس کوئی گول نہیں ہے. میں ایک گاؤں سے اٹھ کے آیا ہوں, وہ گاؤں وہاں آج بھی جاتے ہیں تو سگنل نہیں آتے, قسم خدا کی. مطلب وہ فارمولا آپ پہ فٹ نہیں ہوتا؟ نہیں, میرے پاس گولز ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ سب اللہ نے دیا ہے, یہ اس کا کرم ہے جو ہمارے پاس ہے, اور جو دے گا وہ بھی اللہ نے دینا ہے. اور جب اس کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ دینا ہے تو دے دے گا. ساری چیزیں منجانا باللہ ہے, اور یہ تمام تر چیزیں نا اللہ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہ میری ایفرٹ, نہ میں ذاتی طور پہ کوئی پڑھا لکھا ہوں بہت زیادہ, نہ میں ذاتی طور پر بہت زیادہ قابل ہوں. میں خود کو سمجھتا ہوں میں تو ایک, اگر میں اپنے بیک گراؤنڈ کی بات کروں, جو مجھے جانتے ہیں وہ ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں آج بھی کچھ نہیں سمجھتا خود. لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کبھی مجھے کہ میں خود کو کچھ سمجھ رہا ہوں گا؟ میں تو اپنے لوگوں میں ایسے بیٹھا ہوں جیسے سارے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کی بات بہت اچھی ہے, اللہ توکل ہونا چاہیے. لیکن بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں, ہم بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو انہوں نے بھی گول سیٹ کیے تھے کہ ہم ایک دن آئے گا ہم رومن اور پرشین کو فتح کریں گے. تو گولس تو انہوں نے بھی سیٹ کیا تھا نا. ایک دعا مانگتا ہوں اللہ سے اکثر, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, ایک دعا روٹین کا حصہ بن گئی ہے.
گناہگار ہیں بہت، ہم ساری چیزوں کو شاید نہیں فالو کرتے، بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری رہ جاتی ہیں. ایک دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ خیر دینے والا بنا دے اور ہم کچھ اس ملک اور قوم کے لیے کچھ کر جائیں. آج مر جائیں غم نہیں ہے، جتنا کر لیا ہے افسوس نہیں ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے. دل سکون میں ہے. بڑا سکون میں، اتنی زبردست نیند آتی ہے کہ یقین کریں. لیکن آپ سوتے تو ہیں نہیں، آپ رات کو دیر تک کام کرتے ہیں، صبح جلدی آ جاتے ہیں. یار کیا نیند آتی ہے آپ جتنی دیر سوتے ہیں نا بڑی زبردست نیند ہوتی ہے. کتنی گھنٹے کی نیند ہے آپ کی؟ ایک پرسنل سوال میں نیند یار کام نہ ہو تو 7-8 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں، کام ہو تو پھر 2-2 3-3 4. کیونکہ میں دیکھتا ہوں رات 12-1 بجے تک آپ جو نا وہ گاڑی میں ادھر ادھر موو ہو رہے ہوتے ہیں اور صبح آپ ارلی مارننگ آ بھی جاتے ہیں. وہ مسافر کی طرح ہم گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر ٹریولنگ میں گزر جاتے ہیں. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ موومنٹ میں گزر جاتا ہے. رات 12-1 بج جاتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں اس کے بعد 2 بجے تک سو جاتے ہیں. اچھا مقصود بھائی، کچھ پرسنل چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا نا. آپ جس طرح بات کرتے ہیں تو آپ ایک ویل ڈسپلن والے انسان ہیں، لیکن میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ٹریولنگ آپ کی زیادہ ہے تو آپ باہر کے کھانے بہت کھاتے ہیں، اور آپ کبھی اس ریسٹورینٹ میں کبھی کھانا تو باہر کا ہی کھاتے ہیں، گھر کا کھاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کیوں؟ مطلب یہ تو یار دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ شوق تھا پہلے. اچھا. آج ابھی اتنا شوق نہیں ہے. مطلب آپ جس طرح کہیں مجبوری بن گئی ہے. اب مجبوری کیا ہے کہ اب فرض کریں کہ ہم ٹریولنگ میں ہیں، کہیں نکلے ہوئے ہیں، تو اب بھوک لگ رہی ہے تو کھانا تو کھائیں گے نا. لیکن یہ کہ کھانوں کا شوقین ہو، اور مطلب گھر والوں کو فل سکون میں رکھا ہوا آپ نے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ. کیونکہ میں کچھ ٹائم آپ کے ساتھ رہا ہوں نا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو نا ٹوٹلی باہر کا ہی کھانا ہے. ٹوٹلی بات. دونوں ٹائم آپ باہر ہوتے ہیں تو صبح بریک فاسٹ اگر آپ گھر سے کر کے آتے ہوں گے وہ نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتے. اچھا، تو کوئی آپ کو ہیلتھ کا ایشو نہیں ہوتا؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے بڑا فٹ ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا. کیونکہ ابھی ماشاء اللہ آپ ایک ہاسپٹل بھی آپ بنا رہے ہیں، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کچھ پرسنل معاملہ تو نہیں ہاسپٹل بنانا تو اللہ نے چاہا تو ہاسپٹل کی بھی ایک چین بنائیں گے. لیکن وہ جیسے اسکول بنائے نا، لیکن اسکولس بھی ہم نے ایسے نہیں بنائے. اسکولس بھی ہم نے کیٹیگری وائز بنائے ہیں. ہم کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ اللہ سے جو دعا مانگ رہے ہیں نا، راستے اللہ پاک بناتے جا رہے ہیں. جی انشاءاللہ کہ اللہ اس قوم کے لیے نا کچھ کر جائیں، اس کے لیے کچھ کر جائیں. میں اپنے یوتھ ینگسٹرز کو اکثر، میں آپ کو کتنا کہا کہ یار آپ اپنا کام کریں، آپ کو کہا نا. جی آپ بلیو کیجئے، میں کوئی اللہ نے بڑا فضل کیا ہے کہ 20 لوگ جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ جو ینگسٹرز ہیں، جن کو میں نے کہا یار اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، اپنے کام کے علاوہ آپ نہیں کرو، یہ جابز اور ان چکروں میں نہیں پڑو، ہارڈ ورک کرو، محنت کرو. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اکثر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص ہے، میں نے 0 سے اسٹارٹ کیا. 0 سے اسٹارٹ کرنے والے نا جی، آپ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک کھائی ہے جی، آپ اس میں 0 فرض کریں کہ آپ اس کے کنارے پہ کھڑے ہیں جی، تو آپ جمپ لگا کے کراس نہیں کر سکتے، نہیں کر پائیں پیچھے رننگ لینی پڑے گی. آپ کو اس کے لیے کچھ جو ہے نا قدم پیچھے جانا پڑے گا. وہاں سے آپ بھاگیں گے، چھلانگ لگائیں گے تو آپ اس کھائی کو کراس کر لیں گے بڑے آسانی سے. تو جو مائنس سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جلدی کامیاب ہوتے ہیں. پروجیکٹس ہمارے بھی فیل ہوئے ہیں. ہم کوئی 30 مار خان نہیں کہتے کہ ہماری بڑی پلاننگ اسٹرانگ تھی، ہماری ٹیم بڑی اچھی تھی، یہ وہ. ہمارے کئی پروجیکٹس فیل ہوئے ہیں، کئی پروجیکٹس. اچھا ہم نے کچھ ایریاز میں ایسا کام کیا ہے کہ ہماری فیس، ہم کم فیسز پہ کام کرتے ہیں. ہماری 3 کیٹیگریز ہیں اسکول کی. اچھا، الفا اسکولنگ سسٹم میں 3 کیٹیگری ہم نے بنائی ہے. لوور ایریاز کے بھی اسکول ہیں، تھوڑے سے نارمل ایریاز میں بھی ہیں، پھر اچھے ایریاز میں بھی ہیں. ہمارا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. ابھی ہم ایک پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کو ابھی اس پوڈ کاسٹ میں ہی آپ کو بتاتا چلوں. ہم ڈے کیئر کراچی میں، ہمارا 2 سیٹ اپ ہم ڈے کیئر پہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. بورڈنگ جسے کہتے ہیں؟ نہیں، بورڈنگ اس وے میں نہیں آئے گا. بورڈنگ آئے گا تو پھر وہ ڈے نائٹ ہو جائے گا. اچھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات 8 بجے تک تقریباً ہوتا ہے. صبح 8 سے دن جو ہے وہ اسکول کی کسٹڈی میں رہے گا بچہ. 24 آورس پہ بورڈنگ جاتا ہے. یہ مطلب 12 آورس پہ اس پہ شفٹ کر رہے ہیں. یہ کیوں سوچا آپ نے، کہاں سے؟ اس پہ 2 چیزیں دیکھیں. ایک تو جو ورکنگ وومینز ہوتی ہیں وہ بیچاری بڑی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں لائف میں. ان کو اسکولس تو اور بھی بنے ہوئے ہوں گے، لیکن ہمارا تھوڑا کرائٹیریا کچھ ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ اس لیے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو ورکنگ وومینز ہیں، جو کام کرنے والی خواتین ہیں،
ان کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جائے گی. ہم ان کو جو ہے وہ افورڈ تو کر سکتی ہیں, مگر وہ بیچاری بچے کو کہاں چھوڑیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہاں, اس طرح کے ایشوز ہیں. اچھا, ہم نے پلاننگ یہ کی ہے کہ ہم ان کو جو بچے ہمارے اسکول میں پڑھنا چاہیں گے وہ تو ان کے لیے لرننگ سینٹر بھی موجود ہوگا. جو بچے ہمارے اسکول میں نہیں پڑھنا چاہیں گے, فرض کریں وہ بیکن ہاؤس کا بچہ ہے لیکن لرننگ سینٹر کا حصہ نہیں ہے, صرف ڈے کیئر کا حصہ ہے, تو ہم وہ اسکول اپنا وہاں پڑھے گا, ان کا جو ڈرائیور ہوگا وہ چھٹی کے بعد ہمارے پاس چھوڑ دے گا. رات 8 بجے ان کے پیرنٹس ہم سے ریسیو کر لیں گے. اچھا, تو ہماری یہ پلاننگ. تو یہ شروع کر لیا آپ نے؟ جی, 2 سیٹ اپ اسٹارٹ کیے ہم. کہاں کیے ہیں لوکیشن؟ ایک نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی بلاک آئی میں امام کلینک کے بالکل پیچھے, ایک 11B نارتھ کراچی. یہ 2 سیٹ اپ ہم نے ابھی اسٹارٹ کر لیے. اسٹارٹ ہو گئے؟ جی ہاں, اسٹارٹ ہو گئے. چلیں, اللہ تعالیٰ یہ ایک اچھا انیشیٹو میں سمجھتا ہوں, مجھے بڑی دل سے ایک خوشی ہے کہ یہ سیٹ اپ ہم نے اسٹارٹ کر لیا. چلیں آپ اسٹارٹ کریں, انشاءاللہ آپ کا پورا سیٹ اپ کور کریں گے. جی ضرور انشاءاللہ. اچھا چلیں مقصود بھائی, ہم نے بڑی ساری آپ سے باتیں کر لی ہیں. لاسٹ میں آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھے لاسٹ والی پوڈ کاسٹ میں بتا رہے تھے کہ آپ کے 2-3 اسکول ایسے ہیں جہاں پر مطلب آپ خدمت کر رہے ہیں بچوں کی نا, تو ان کے بارے میں مجھے بتائیں وہ کون سے ایریاز میں اور کیا کرائٹیریا ہے وہاں ایڈمیشنس کا؟ دیکھیں, گورنمنٹ جو ہے نا وہ 10% کہتی ہے کہ 10% فری شپ دیں. پرائیویٹ والوں کو کہتی ہے؟ پرائیویٹ والوں کہتی ہے. یہ بھی ایجوکیشن منسٹر سردار شاہ صاحب کا ایک انیشیٹو ہے. اچھا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو اس حوالے سے. اسکول والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس سے. اچھا, کہ یار وہ 10% فری مانگ رہے ہیں. یار میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 2 اسکول ہم نے بالکل فری کیا. تو کتنا پرسنٹ بنتا ہے آپ کا؟ ہر اسکول میں 10% الگ ہے. اچھا, ہاں جی, وہ تو گورنمنٹ کو ہم فالو کریں گے نا. مطلب جو آپ کی 15 برانچز ہیں وہاں پر 10% الگ ہے. جی ہاں, اور یہ 2 اسکول جو ہیں یہ پورے ایسی ہیں. ایسے 2 اسکول ہم نے فری کر دیے ہیں. اچھا, اس میں ہم نے دیکھیں وہ تھوڑے مطلب ایسی آبادیوں میں ہیں جہاں پر ڈیزرو کرتے ہیں لوگ. میں نے پوری کوشش کی کہ وہاں کوئی گورنمنٹ کا اسکول کھل جائے, گورنمنٹ کا کوئی ادارہ لے آئے. میں نے SCF میں بھی اپلائی کیا, مختلف لوگوں نے بھی کیا ہوگا, مگر ہم نے بھی کیا کہ یار یہاں نا یہ ڈیزرو کرتے ہیں لوگ, ان کو فری تعلیم ملنی چاہیے نا, نہیں افورڈ کر سکتے. لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, کرائٹیریا ہوتا ہے, وہ اپنی انہوں نے وہ وہاں پر اڈاپٹ نہیں کیا کوئی اسکولس کو. ہم نے پھر اپنی مدد آپ کے تحت جو نا وہاں پر 2 اسکولز ہم نے ایسے کیے ہیں جن میں ہم بالکل فری ایجوکیشن. فری سے مراد یہ کہ پیرنٹس آتا ہے کہتا ہے یہ میں 500 دیتا ہوں, میں 1000 دے سکتا ہوں. کوئی 2000 بھی کہتا ہے ٹھیک ہے یار 2 بچوں کی ذمہ داری لے لو یار, سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح کر کے وہ کچھ لوگ ابھی تو ہم کنٹریبیوشن کسی سے لے نہیں رہے, کسی 3rd پرسن کو کہیں, لیکن ہم اپنی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت ہمارا ایک جو سسٹم کی ظاہر انکم ایک ہم جنریٹ کرتے ہیں, پروفیٹیبل ادارہ ہے ہمارا, تھوڑے سے پیسے کما لیتے ہیں ہم لوگ, تو وہ ہم اپنی کنٹریبیوشن اس طرف کر دیتے ہیں. چلے, یعنی وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ساتھ ہے ہمارا ایک. اچھا مقصود بھائی, آپ نے بتایا یہ دونوں اسکول آپ کے جو ہے نا مطلب فری آف کاسٹ ہیں, فی سبیل اللہ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم, کام کر رہے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کتنی اسٹرینتھ ہے دونوں اسکولوں میں؟ جو دیکھیں ابھی ہمارا کوئی ہم نے اس پہ وہ لگایا نہیں ہے کہ اتنے سے اتنے بچے آئیں, جتنے مرضی آ جائیں گے ہم اس کو لیں گے. اچھا, جتنے مرضی آ جائیں, جتنے بھی آ جائیں. ایک اور تیسرا اسکول فری کر لیں گے آپ اگر زیادہ ہو گئے تو؟ میں کہتا ہوں یار اللہ ہمت دے, میں سارے فری کر دوں. چلیں, اللہ ہمت دے, اللہ اتنا اس قابل کر دے کہ میں ان کے لیے وقت. تو اگر آپ نے یہ کر لیا, پھر اگر آپ اگلے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں پھر تو آپ کی جیتے اس علاقے سے. نہیں, میں نہیں, آپ کی نیت یہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک ایڈوانٹیج تو ہے. بالکل ایڈوانٹیج نہیں. میں نے کبھی آج تک جوڑا ہی نہیں ہے اپنی ان ایکٹیویٹیز کو, سوشل ایکٹیویٹیز کو, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کہ مجھے کوئی ووٹ دیں. مجھے نہیں چاہیے بھائی جان ووٹ, مجھے اس طرح ووٹ نہیں چاہیے. مجھے ووٹ اس طرح دیں کہ یار میں باقی 5 لوگ اگر کھڑے ہیں نا تو مجھے بھی کمپیریزن کریں کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے. اگر میں سمجھ میں آتا ہوں کہ ان 5 لوگوں سے بہتر کوئی ان کے لیے رول پلے کر سکتا ہوں تو مجھے دے دیں, نہیں تو نہیں. میں تو مانگتا ہی نہیں ہوں ووٹ, میں تو مانگوں گا ہی نہیں, دوبارہ بھی نہیں مانگوں گا. کیوں؟ اگر ان کو لگتا ہے کہ یار میں اس قابل ہوں کہ مجھے دینے چاہیے, میں ڈیزرو کرتا ہوں, تو دے دیں. بھلے مجھے اس کے لیے 30 سال اور محنت کرتی, ہر الیکشن میں کھڑا ہو جایا کروں گا. ابھی کوئی بلدیاتی آئے گا تو میں اس میں بھی آپ کو کھڑا ہوتا نظر آؤں گا. آگے آئے گا تو میں آپ کو جتنے دوسرے الیکشن آئیں گے تو اس میں بھی کھڑا ہوتا نظر آ جاؤں. یعنی میں نے کنٹریبیوشن کرنا ہے. اب وہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, مجھے پولیٹیکل پارٹیز میں جو بہت زیادہ پسند ہے, پیپلز پارٹی بہت پسند ہے. پیپلز پارٹی پسند ہے آپ کو؟ ہاں پسند ہے. کیوں بھائی؟ ان کے کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں لیکن پارٹی تھوڑی غلط ہو سکتی ہے.
مجھے پی ٹی آئی بہت زیادہ پسند ہے, بے حد پسند ہے. ہو سکتا ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک پارٹی کا حصہ ہو جاؤں. میں یقین کریں میں پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ, میں بلاول صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں. ہو سکتا ہے اختلافات ہوں, میں عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں. پسند کس کو نہیں کرتے آپ؟ میں پسند نہیں کرتا تو چند ایک جماعتیں ہیں جن کو نہیں بھی, نون لیگ کو میں بالکل پسند نہیں کرتا. اچھا. میں مذہبی جماعتوں میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتا, زہر لگتی ہیں مجھے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو اشارے سے چلتے ہیں, ایسے کر دو ایسے کر دو ایسے کر دو. یہ ان کے پاس کوئی نہ اپنا ویژن ہے نہ مشن ہے, نہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن فلاحی کاموں میں تو ان کا کنٹریبیوٹ اچھا ہے نا. فلاحی کاموں میں کنٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں, فلاحی کاموں کو ساتھ جوڑے نا فلاحی کاموں ان کے الگ ہیں. فلاحی کام سے آپ مطمئن ہیں؟ فلاحی کاموں میں الخدمت بہت پسند کرتا ہوں. الخدمت, ہاں. اور ایک مرکزی مسلم لیگ کے جو پہلے, ابھی اس کا نام نہیں لے سکتا میں, ان کی پارٹی ایسی تھی جو آج بھی ہے شاید کام کر رہی ہے, ان کے فلاحی کام بہت اچھے ہیں. میں پسند یہ مرکزی مسلم لیگ کا جو بیک گراؤنڈ گزرا ہے اور جماعت اسلامی کی جو الخدمت ہے, ان کو الخدمت کے کام بہت اچھے ہیں, بہت اچھے, شفافیت پہ کی بیس پہ ان کے بھی بہت اچھے ہیں, بالکل شفافیت کی بیس پہ. ان کی 2-3 چیزیں میں بے حد پسند کرتا ہوں. اس میں ساری ایک سیری ڈرائیو کرواتا ہوں. آپ کافی ایکٹیو رہے ہیں, میں خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں. دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا میں حصہ نہیں ہوں, میں ان کاموں کا حصہ ضرور ہوں گا, چاہے وہ جماعت اسلامی ہوگی, کوئی ایسا کام کرے گی جو میرے دل کو اچھا لگے گا, میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. ابھی ایم کیو ایم نے ایک کام کیا ہے, پلانٹیشن کا کام کیا ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یار وہ بہت اچھا کام کریں. مرکزی مسلم لیگ نے پلانٹیشن کا کام کیا ہے کچھ جگہوں پر, مجھے بےحد پسند آیا وہ کام. ہو سکتا ہے مطلب کچھ پروجیکٹس میں تمام پارٹیز کوئی اچھا کام کریں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں نے پیپلز پارٹی کے ایک ہمارے ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں, ترجمان ہیں, بھائی ہیں ہمارے, بہت اچھے دوست بھی ہیں. میں نے ان کو فون کر کے میسیج کر کے کہا کہ یار میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ادھر ایک پلانٹیشن ڈرائیو کر لیں, اور کچھ پلانز ہیں میرے پاس. ان کی طرف سے کوئی خاص انٹرسٹ شو نہیں ہوا, تو میں نے بھی, انہوں نے کہا یار ٹاؤن آ جائے گا, ہم میٹنگ کریں گے 2-4 لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا یار اب یہ تو ایک وہ جیسے سیدھا جواب دینا ہوتا ہے نا, وہ ہے. میں نے پھر رسپونڈ ہی نہیں کیا دوبارہ, میں نے نہیں رابطہ کیا, نہیں کروں گا کبھی بھی رابطہ اس حوالے سے. چلے جی, مطلب ہم اپنے ادارے کے حساب سے اپنی پلانٹیشن ڈرائیو ہم سوچ رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں. شخصیت پسندی اور آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل لینا, یہ والا سینیریو نہیں ہے. بالکل نہیں. خان صاحب بہت پسند ہے, نام لینا لوگ ابھی آج کل پابندی لگائی. ویسے چینل پہ اسٹرائک آئی ہوئی ہے بھائی, کوئی بات نہیں, میں ان کا نام نہیں لے رہا. خان صاحب تو خان صاحب, میں بھی, مجھے بھی خان صاحب ٹھیک ہے, خان صاحب ٹھیک ہے. اب وہ بھی بہت اچھے مجھے لگتے ہیں. میں ان کے مطلب میں سمجھوں کہ اگر ان کی جماعت کی بات کروں تو میری اس جماعت میں بہت سارے لوگ ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں. پیپلز پارٹی میں میرے بہت اچھے دوست ہیں, عہدیدار ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ. چلیں مقصود بھائی, آپ سے بڑی ڈیٹیل میں باتیں ہوں گی, بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے الفا اسکولنگ سسٹم کے چیئرمین جسے ہم کہتے ہیں. ان کے انڈر میں بہت ساری برانچیز ہیں ماشاء اللہ, اور جو یہ خدمات کر رہے ہیں وہ آپ نے سب دیکھی بھی ہیں. پولیٹیکل ویژن بھی ان کا دیکھ لیا, اور گول انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے گولز کیا ہیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں بس میں اللہ توکل چلتا ہوں, جہاں اللہ نے مجھے سمجھا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہاں خود ہی مجھے لے کے چلے جائے گا. بہت شکریہ مقصود صاحب. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اب آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی. یہ کریٹیو اسٹوڈیو جو ہے ہم نے بنایا ہے اسی لیے کہ ہم ایجوکیشن کے اوپر اور بزنس کے اوپر بات کر سکیں. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں پھر بہت جلدی حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے بھی اور مقصود بھائی کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.